الله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا یہ درس جو پچھلے ہفتے یزید بن عبد الملک اس کی خلافت کے بارے میں تھا۔ اس کے پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت تھی، اور ان کے بعد یزید بن عبد الملک جس کو کہ خود سلیمان بن عبد الملک نے خلیفہ نامزد کیا تھا، تو وہی خلیفہ بنے۔ ان کی خلافت کی مدت کا بھی پچھلے ہفتے درس میں بات اس کی آئی تھی، اور وہ تفصیل بھی آپ کے سامنے ہم نے وہ تفصیل بھی ذکر فرما دی تھی، سے ذکر کر دی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ یزید کا جو دور تھا، یزید بن عبد الملک کا، یہیں سے بنو امیہ کی خلافت میں کمزوری کا دور شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ایک طبیعت جو بتایا میں نے آپ کو پچھلے ہفتے کہ وہ ایک عورت کے عشق کے چکر میں اس کی بہرحال اس سلسلے اسی سے جوڑ کر کے اس کی وفات کو بھی پیش کیا جاتا ہے، اور بہت حد تک اس عورت کا خلافت میں عمل دخل بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کا دور ختم ہوا اور اس کے بعد ہشام بن عبد الملک وہ خلیفہ بنا۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہشام بن عبد الملک کے بارے میں ہے۔ تو ہشام بن عبد الملک یہ یزید بن عبد الملک اس کا بھائی ہے۔ تو اگر آپ یہ ترتیب دیکھیں گے خلافت میں، تاریخ میں، تو عبد الملک کے جو بیٹے ہیں، تو 4 بیٹے ان کے خلیفہ بنے ہیں۔ عبد الملک کے 4 بیٹے خلیفہ بنے ہیں۔ تو یہ پہلے تو ولید بن عبد الملک، جن کی خلافت بہت شاندار رہی ہے، اور ان کے دور خلافت میں ہی اسلامی فتوحات کا بڑا ہی سنہرا دور رہا ہے، اور گولڈن ٹائم کہہ لیجئے اسلام کے لحاظ سے بھی، اور بنو امیہ کی تاریخ میں اگر ہم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد دیکھیں تو وہ گولڈن ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں، جبکہ ولید بن عبد الملک خلیفہ بنا تھا۔ عبد الملک کو جو خلیفہ عبد الملک رہا ہے، مروان کے بعد عبد الملک کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ تو عبد الملک وہ یوں سمجھ لیجئے کہ بنو امیہ کی خلافت کو دوبارہ قائم کرنے میں، اسٹیبلش کرنا جسے کہتے ہیں، کیونکہ تقریباً جو ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جب ان کا دور تھا اور بنو امیہ کا کوئی خلیفہ نہیں تھا، انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان بھی کر دیا تھا، تو اس کے بعد دوبارہ بنو امیہ کی خلافت جو وجود میں آتی ہے، تو پہلے تو وہی مروان،
مروان سے شروعات ہوتی ہے اس کی، لیکن مروان وہ مرد میدان نہیں تھا، یعنی اس نے اس کو پورے طریقے سے اسٹیبلش نہیں کیا۔ جس نے صحیح طریقے سے اس کو دوبارہ اسٹیبلش کر دیا تھا وہ عبد الملک بن مروان تھا۔ اور جتنے بھی مخالفین تھے بنو امیہ کی خلافت کے، اور جتنے بھی فتنے ہوئے، سب فتنوں کو دبایا، اور پھر سے خلافت کو پورے طریقے سے پورے عالم اسلام میں، اسلامک ورلڈ میں، بنو امیہ کی خلافت کو اس نے استھاپت کیا، یعنی اسٹیبلش کیا۔ اب اس کے بعد جب اس کا جو ہے ولید بن عبد الملک یہ آیا، اس کا بیٹا، تو اس کو چونکہ داخلی فتنے نہیں تھے، انٹرنل کچھ معاملات زیادہ نہیں تھے، تو اس کی جو سیاست میں اس کی طرف دیکھا، اور فوجی جرنیل، اس زمانے کے بڑے مشہور فوجی جرنیل، ان کا ذکر بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے، محمد بن قاسم، حجاج بن یوسف کا جو ہے، جہاں اس کے مسائل ہیں حجاج بن یوسف کو لے کر کے، اس کی اپنی طبیعت کے لحاظ سے، اس کے ظلم کے لحاظ سے، وہیں اس کی کچھ خوبیاں بھی تھیں، وہ بھی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ تو اس میں سے ایک بڑی جو ہے چیز یہ کہ اس طرح کے اس نے فوجی جرنیل تیار کیے تھے، کہ جو قتیبہ بن مسلم ہو، یا جو ہے محمد بن قاسم ہو، اسی طریقے سے موسیٰ بن نصیر، اور انہی کی ماتحت سرپرستی میں طارق بن زیاد، اور مختلف علاقوں میں آپ یورپین کنٹریز کی طرف، اور شمالی افریقہ، نارتھ امریکہ، آپ کے نارتھ افریقہ جو ہے اس کے جو علاقے تھے، وہ سب جو ہے فتوحات کا سلسلہ رہا ہے۔ ادھر خراسان سے آگے یہ چین کی سرحد تک، کاشغر تک جو ہے یہ اسلامی حکومت جو پہنچی تھی نا، وہ سب ولید بن عبد الملک کا ہی دور تھا، تو ایک گولڈن ٹائم کہہ لیجئے۔ اس کے بعد، ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا، تو اس سے جو غلطیاں ہوئی اس میں سے ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ ان فوجی جرنیلوں کے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا، جنہوں نے جو اسلامی فتوحات کے جو ہیرو تھے ان کو زیرو بنایا، قید میں ڈالا، بہت زیادہ مشقت میں ڈالا، بہت زیادہ ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا، یعنی بہت پریشان کیا ان کو۔ تو اس طرح سے ان لوگوں کی وفات بھی ہوئی، اور یہ سلسلہ بھی ایک حد تک رک گیا۔ لیکن یہ سلیمان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک پہلا، عبد الملک کے چار بیٹے میں نے آپ سے کہا، اصل وہ ذکر کر رہا تھا میں، تو پہلے تو ولید بن عبد الملک، پھر سلیمان بن عبد الملک۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد اس نے جو ایک اچھا کام کیا تھا جانے سے پہلے، کی اپنے بعد عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنا دیا تھا، اور ان کے بعد پھر یزید بن عبد الملک، یہ دو جو ہے نامزدگی تھی۔ تو اس طرح سے بیچ میں پھر دو جو بیٹے بنے ان کے، عبد الملک کے، ولید اور سلیمان، اس کے بعد بیچ میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ خلیفہ بنے۔ اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر دو بیٹے، ایک تو یزید بن عبد الملک، یہ بھی عبد الملک کے بیٹے، اور ان کی خلافت کا ذکر پچھلے ہفتے آیا، اور دوسرے ہشام بن عبد الملک۔ تو ہشام بن عبد الملک یہ چوتھے بیٹے جو، یعنی ان کے بیٹوں میں سے یہ جو ہے خلیفہ بننے والوں میں سے یہ چوتھے ہیں، ہشام بن عبد الملک۔ ہشام بن عبد الملک کی خلافت، اس کی مدت بہت لمبی رہی، تو مدت بہت لمبی تھی، اس کے لحاظ سے آپ ان کی خلافت کو امیر معاویہ کی خلافت سے جوڑ سکتے ہیں۔ بڑی لمبی مدت، 105 ہجری، 105 ہجری، ہجرت کے 105، 105، یہاں سے جب وہ یزید بن عبد الملک کی وفات کے بعد ان کی خلافت شروع ہوتی ہے نا، تو یہ پھر بہت جو ہے لمبی خلافت چلتی ہے ان کی، تقریباً جو ہے 125، 125، یعنی 120 پر 5 ہجری تک ان کی خلافت چلتی ہے۔ اس کے بعد تو صرف 7 سال ہی ان کی خلافت رہی ہے بنو امیہ کی، اور بنو امیہ کی خلافت ہی ختم ہو گئی ہے، بنو عباسیہ خلافت شروع ہو جاتی ہے۔
تو یہ آخری خلیفہ ایسے ہیں جن کی خلافت کی مدت بہت لمبی تھی، ہشام بن عبد الملک کی۔ تو آج اصل ان کی خلافت کا ہی ذکر ہے۔ عبد الملک کے بیٹوں میں سے یہ بھی خلیفہ بنے، ہشام بن عبد الملک۔ یزید بن عبد الملک کے بعد یہ ولی عہد ہشام بن عبد الملک ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ ہشام بن عبد الملک کے تعلق سے جو کتابوں میں لکھا گیا ہے، ہشام بن عبد الملک بن مروان، یہ بڑا عجیب ہے۔ یہاں تک کہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ان کے تعلق سے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی تعریف بھی کی ہے ہشام کی، اور ساتھ میں اور ظلم کا بھی ذکر کیا ہے کہ فیہ عدل مع ظلم، یعنی ظلم بھی کیا ہے انہوں نے اور عدل بھی رہا ہے ان کی زندگی میں یا ان کی خلافت میں۔ عدل کا مطلب انصاف، جج۔ تو جو ہے تھوڑا بہت تو یہ بھی رہا ہے اور وہ بھی رہا۔ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ہشام بن عبد الملک کی خلافت تھی، یوں سمجھ لیجئے کہ بنو امیہ کی خلافت کے کمزور ہونے کا بہت بڑا سبب بن گئی۔ اس کے پہلے یزید بن عبد الملک نے بھی کچھ خاص حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ خاص اقدام نہیں کیے تھے اور زیادہ توجہ اس کی طرف نہیں دی تھی، اور ہشام بن عبد الملک کے دور میں تو فتنوں نے ایسے سر اٹھایا، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بنو امیہ کی خلافت کے خلاف، خلیفہ کے خلاف آوازیں اٹھنا اسی دور سے شروع ہو گئی۔ اب کہاں کہاں غلطی ہوئی، کیا کیا معاملہ ہوا، کچھ باتیں تو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، لیکن ایک بات میں تھوڑی کلیئر کر دوں آپ کے سامنے پہلے ہی، یہ پوری باتیں ذکر کرنے کے پہلے، کہ ہمارے پاس جو تاریخ کے مصادر ہیں، یعنی سورسز جو تاریخ کے ہسٹری کے، وہ زیادہ تر شیعوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ اس کا اثر رہا ہے کہ ان کی خلافت کے تعلق سے یا ان کی شخصیات کے تعلق سے منفی باتیں ہی زیادہ پائی جاتی ہیں ان کتابوں میں، اور وہ ہمارے جو ہے وہ بڑے سورس مانے جاتے ہیں، اور جو لوگ بھی لکھتے ہیں تاریخ میں ان کتابوں سے فائدہ بہرحال اٹھاتے ہیں، کیونکہ پوری تاریخ اس کے بغیر مرتب نہیں ہو سکتی۔ تو ان کے تعلق سے بھی، جو ہشام بن عبد الملک کے تعلق سے بھی اس طرح کی باتیں، ہو سکتا ہے کہ ان باتوں میں بہت زیادہ مبالغہ بھی ہو، اتنا نہ ہو، اچھے بھی تھے، اچھی طبیعت بھی تھی اور بہت کوشش بھی کی، اچھے کام بھی کیے، لیکن ساتھ میں جیسا کہ امام ذہبی نے لکھا، وہ تاریخ کی باتوں کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہ فیہ عدل مع جور مع ظلم، کہ انصاف بھی تھا، ظلم بھی تھا۔ اب اس سلسلے کی کچھ باتیں، کیا اس کے اسباب تھے، ریزن تھے۔ کوئی باہر سے دشمنوں سے مقابلہ کم ہوا ہے دور خلافت میں، اور اسی طریقے سے اسلامی جو جو ہے اسلامک ورلڈ تھا اس زمانے میں، اس کو اور آگے بڑھانے کا کام بھی نہیں ہوا۔ تو تقریباً جو ہے میں نے آپ سے کہا ولید بن عبد الملک کے بعد سے زیادہ اس میں کئی تھوڑی بہت چیزیں تھوڑی بہت ہوئی ہیں۔ ہاں اتنا ہوا ہے کہ اس کے دور میں دشمنوں سے جو ہے جنگیں تو ہوئی ہیں، لیکن یہ وہ علاقے تھے جو پہلے سے تھے مسلمانوں میں، اور حکومت کی کمزوری کی وجہ سے وہاں دشمن پھر سے اپنا قبضہ مضبوط کرنے کے لیے ان کی طرف سے جو خطرہ تھا، تو ڈیفینس میں، دفاع میں جو ہے جنگیں لڑی گئی ہے دشمنوں کے ساتھ بھی، ایسا ہوا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ خراسان کے علاقے میں ترکوں وغیرہ کا جو معاملہ اٹھا تھا، تو اس میں بھی جو ہے جنگیں ہوئی ہیں، اور مسلم فوج نے اس وقت کافی جوامردی اور بہادری کے ساتھ مقابلہ بھی کیا تھا، اور فتح بھی آسانی سے نہیں، ذرا مشکل سے ہی صحیح، لیکن فتح بھی نصیب ہوئی تھی۔ لیکن یہ نئے علاقے نہیں تھے، اصل میں ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ جو پہلے سے مسلم علاقے تھے وہاں پر چونکہ اندرونی، یعنی ان کے جو داخلی معاملات تھے، انٹرنل جو چیزیں تھیں، اس میں اتنی زیادہ پریشانیاں آ چکی تھی کہ انہی میں سے کچھ لوگ کٹ کر کے جا کر کے دشمن کے ساتھ مل کر کے
باقاعدہ جو ہے مسلم علاقوں پر حملے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو اس لحاظ سے کچھ جنگیں ہوئی ہیں، لیکن زیادہ مسائل جو تھے نا انٹرنل تھے، یعنی داخلی جو حکومت کے داخلی مسائل۔ شام کا علاقہ ایسا تھا بنو امیہ کی خلافت میں کہ شام کے لوگ عام طریقے سے بنو امیہ کے ساتھ رہتے تھے، یہاں پر کم ان کے خلاف آوازیں اٹھی۔ لیکن عراق کا علاقہ ایسا تھا کہ جہاں سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ان کے خلاف آوازیں اٹھتی رہی ہیں۔ یہ فتنے ہمیشہ کیا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی فتنوں کو دبایا تو گیا تھا، لیکن فتنے ختم نہیں ہوئے تھے۔ تو جب کبھی بھی موقع ملتا تھا ان کو نئے سرے سے، تو پھر سے یہ چنگاری پھر سے آگ بن کر کے بھڑک جاتی تھی، تو فتنوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جاتا تھا۔ اس کے دور میں، ہشام کے دور میں، ایک نیا فتنہ شروع ہوا۔ وہ نیا فتنہ کیا تھا؟ عربوں کی قبائلی عصبیت۔ اس کا ذکر کیا ہے لوگوں نے، اور لیکن اس میں بہت زیادہ جو مصادر ہے قبائلی عصبیت کے جو انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ زیادہ تر شیعہ مصادر ہی ہے۔ میں نے وہ سندیں بھی دیکھی تو اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا بہت زیادہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک تاریخ ہے وہ، اور اس کے بغیر وہ تاریخ مکمل نہیں ہوتی ہے کہ کس طریقے سے عراق کے علاقے میں ہشام کے دور میں اختلافات شروع ہوئے۔ خراسان کا بھی جو ہے، عراق کے بعد ہی خراسان کا معاملہ ہوتا تھا، اور خراسان میں بھی کافی سوزشیں ہوتی تھیں، یعنی حکومت کے خلاف بغاوتیں وغیرہ خراسان کے علاقے میں بھی ہوتی تھی، اسی طرح سے عراق کے علاقے۔ تو میں یہاں سے شروعات کر رہا ہوں اصل میں عراق کے علاقے سے۔ مسئلہ یہ ہونے لگا کہ آج یہ جو عربوں کی قبائلی عصبیت ہے، اس کا بھی بڑا اثر رہا بنو امیہ کی خلافت کے کمزور ہونے، نئی حکومت کے آنے میں اس کا بھی بڑا اثر رہا ہے۔ یہ تاریخ ہے میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ تاریخ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ چیزیں جو ہو گئی اس کی اصلاح ہم نہیں کر سکتے نا ابھی، لیکن اس سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اپنے اس دور کو سمجھنے کے لیے۔ تاریخیں ہمیشہ اس لیے یاد رکھی جاتی ہے اور اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ پرانی چیزوں کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ ہم اس سے ایک سبق لے سکیں، ایک نصیحت لے سکیں۔ اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ داخلی طور پر امت کو کمزور کرنے کا سبب بنی ہے، تو تاریخ میں ہم وہ چیزیں پڑھاتے ہیں۔ تو یہ اس کا بھی ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے۔ یہ جو عصبیتیں پیدا ہو جاتی ہیں نا انسان کے اندر، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یہ عصبیت، یہ جاہلی چیز ہے، یہ بڑی بدبودار چیز ہے، اسے چھوڑو۔ اگر یہ چیز ہوگی تو امت پنپ نہیں پائے گی۔ اور یہ واقعی یہ عصبیت بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنی ہے۔ بنو امیہ کی حکومت اصل میں عربوں کی حکومت مانی جاتی ہے، اسلامی حکومت ہے، اور لیکن اس میں جو بھی خلیفہ رہے، جو بھی جو ہے اس کا یوں کہہ لیجیے کہ اقتدار جو تھا، اس میں جو بھی قبضہ تھا، غلبہ تھا، یعنی اتھارٹی کہہ لیجیے آج اگر انگلش میں لفظ استعمال کرتے، تو جو ہے پورے طریقے سے یہ جو اتھارٹی تھی وہ عربوں کے پاس تھی، اور عربی زبان کا ہی غلبہ بھی تھا اس وقت پورے طریقے سے۔ اور جو علاقہ تھا وہ عرب علاقہ ہی تھا، جب جہاں ان کی حکومت، جہاں ان کا کیپٹل سٹی ہے نا، وہ پورا وہی تھا۔ تو عرب جو قبیلے تھے، عرب قبیلوں میں عصبیت تو دور جاہلیت سے رہی ہے، وہ تو اسلام نے اس جو ہے عصبیت کو بہت حد تک نارمل کیا، جس کی وجہ سے کوئی فتنے وغیرہ نہیں ہوتے رہے۔ لیکن
بہرحال ان کے قبیلوں کی پہچان الگ الگ رہی، کبھی مل نہیں پائے، الگ الگ قبیلے جو ہے ان کی پہچان الگ ہی رہے۔ آج بھی عربوں کے یہاں ایسا ہے کہ وہ لوگ قبیلوں کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کسی بھی عربی کے نام کے ساتھ تو اس کے قبیلے کا بھی وہ رہتا ہے کہ کون سے قبیلے کے ہیں یہ، کس خاندان کے ہیں یہ، وہ اپنا نسب یاد رکھتے ہیں۔ تو یہ بات تو آپ نسب کے لحاظ سے سنتے ہی رہتے ہیں کہ عربوں کو اپنا نسب یاد ہے، وہ رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں اس کو۔ تو وہ قبیلے جو یمن کے قبیلے، عربی قبیلے، جنہوں نے بنو امیہ کی خلافت میں ان کا بہت ساتھ دیا تھا، انہوں نے بڑی جو ہے کہہ لیجئے کہ ان کا تعاون رہا ہے بنو امیہ کو ان کی خلافت میں۔ لیکن عربوں کے یہ دو قبیلے، کچھ لوگ اسے قحطانی اور مضر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اور دوسرے ناموں سے، بہرحال وہ جو ہے تھوڑا اونچے جائیں گے تو وہ مضر اور قحطانی بھی آ سکتے ہیں، اس کے نیچے آئیں گے تو جو ہے دو یمنی اور ایک اور جو ہے قبیلہ، ان کے درمیان ہمیشہ سے منافست رہی۔ منافست کا مطلب یہ ہے کہ کمپٹیشن، مقابلہ آرائی۔ اب ان کے درمیان بیلنس رکھنا خلافت کے لیے یہ بہت ضروری چیز تھی کہ دونوں کو بیلنس رکھا جائے، کسی طرح سے بھی کوشش کی جائے کہ یہ دونوں بیلنس رہیں، اور اس طرح سے ساتھ چلتے رہیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو میں نے آپ سے کہا بعض لوگوں نے قحطانی اور مضر قبیلے کا کچھ ذکر کیا اس طرح سے کہ اگر کوئی قحطانی قبیلے کا گورنر بنا دیا گیا تو معاملہ کیا ہوا کہ اس نے جو مضر قبیلے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ سختیاں شروع کی، اچھا سلوک نہیں کیا، یا ان کو ایسا احساس ہوا کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے اس لیے ہمارے ساتھ اس طرح سے سلوک کر رہا۔ تو لوگوں میں اس طرح کی عصبیتیں بھڑکانے کا بھی بعض لوگ کام کرتے ہیں، اور عراق کی سرزمین اس کے لیے مشہور تھی کہ وہاں اس طرح کے فتنے اندر اندر لوگوں کے دلوں میں نفرتیں جو ہے پیدا کرنے کا کام کرتے رہے ہیں۔ تو اندر اندر دلوں میں اس طرح کی نفرتیں اگر پیدا کی جائے گی قبیلوں کے خلاف، یا جو گورنر ہے وہ اس قبیلے کا ہے تو اس کے مخالف قبیلے کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں کہ آپ کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، برتاؤ اچھا نہیں ہے، تو لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یا دلوں میں کم سے کم نفرت تو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہشام بن عبد الملک نے جب عراق میں اس کا جو گورنر تھا اس کے بارے میں جب اس طرح کی چیزیں اس کو پتہ لگی، اور عراق کے لوگ اس کی وجہ سے حکومت سے بدظن ہو رہے ہیں، تو اس نے کیا کہ اس کو ہٹا کر کے جو اس کے مقابل قبیلہ تھا اس آدمی کو بنا دیا، گورنر بنا دیا۔ لیکن اس کا بھی معاملہ یہی ہوا کہ اس نے پھر سے جو ہے جو اس کے مقابل قبیلے کے لوگ تھے ان کے خلاف اس نے کچھ کاروائیاں شروع کر دی۔ تو اب ان کے ذہنوں میں پیدا ہو گئی بات کہ یہ ہمارے خلاف جو ہے، یہ قبیلہ جو ہے ہمارے خلاف ہے، یہ لوگ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، تو ان کے دلوں میں بھی نفرت۔ تو کوئی ایک قبیلہ بھی ایسا نہیں رہا جو بنو امیہ کی موافقت کر سکے۔ پہلے جب جو ہے مان لیجئے میں مثال دے رہا ہوں کہ قحطانی قبیلے کا تھا تو مضر قبیلے کے خلاف اس نے کچھ کاروائیاں کی، اور اس طریقے سے مضر قبیلے کے لوگ مخالف ہوئے۔ جب مضر کا بنایا تو قحطانی قبیلے کے خلاف اس نے کاروائیاں کی، تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ قحطانی لوگ بھی مخالف ہو، بیلنس نہیں رہا اصل، وہ جو ہے پریشانیاں رہی اس کی وجہ سے۔ اور جب یہ پریشانیاں ہوئی میرے بھائیوں تو ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کی تائید میں جتنے لوگ کم ہوتے جائیں گے حکومت اتنی ہی کمزور ہوتی جائے گی، اتنے ہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ریزن تھا، یہ بنو امیہ کی حکومت کی کمزوری میں یہ قبائلی عصبیت ہے، یہ بڑا ریزن تھا۔ میں ذرا ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، تھوڑا اور پہلے لے کر کے چلتا ہوں آپ کو اپنی تاریخ، اسلامی تاریخ میں۔
اور پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لے کے چلتا ہوں، اور وہاں پر بھی کبھی کبھی یہ قبائلی عصبیتیں ابھرتی تھی اور منافقین نے ابھارنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے، زندہ تھے، ان کے درمیان تھے۔ آپ نے فوراً جو ہے اس فتنے کو فوری طور پر آپ نے ختم کیا اور سختی کے ساتھ بات کی اس کو لے کر کے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہی امت میں تفرقے کا سبب بن جاتی ہے اور امت تقسیم ہو جاتی ہے اس میں۔ تو میں وہ یاد دلانا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ قبائلی عصبیتیں یہ کوئی معمولی نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی بہت بہت جو ہے یہ آسان معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہر طرح کی عصبیت جو ہے نا، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، کبھی بھی یاد رکھیے۔ کسی بھی چیز کی جب آدمی عصبیت، یعنی عصبیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی تائید صرف اس وجہ سے کریں کہ یا تو یعنی آپ کے قبیلے کا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قبیلے کی عصبیت، چاہے وہ حق ہو نہ حق ہو، لیکن آپ اس کی تائید کریں گے کیونکہ وہ آپ کے قبیلے کا ہے۔ یا کبھی زبان کی عصبیت ہوتی ہے تو آپ اس لیے تائید کریں کہ وہ آپ کی زبان والا ہے۔ یا کبھی علاقے کی عصبیت ہوتی ہے تو آپ اس لیے تائید کریں کہ وہ آپ کے علاقے کا ہے۔ کبھی جو ہے مذہب کی عصبیت ہوتی ہے، مذہب کا مطلب مسلک جو ہے، یہ جیسے حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، جو اس طرح سے جو مسلک ہے نا، یہ مذہب جو بنائے گئے ہیں، تو ان کی عصبیتیں تو مشہور ہے نا۔ آپ تو آپ کسی کی، کوئی آدمی حنفی ہے تو اس لیے حنفی کی تائید کر رہا ہے، کوئی شافعی ہے تو شافعی کی تائید کر رہا ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی جو ہے حنبلی ہے تو حنبلی کی تائید کر رہا ہے، چاہے وہ اس کا قول غلط ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ عصبیت کہتے ہیں اس کو، اور یہ عصبیت بہت ہی گندی چیز ہے۔ تو اسی کی ایک جو ہے مثال میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مہاجر صحابی نے، ان کی مذاق کرنے کی عادت ہوتی تھی، تو کچھ لوگوں کی طبیعت میں مذاق رہتا ہے، کچھ لوگوں کی طبیعت میں وہ مذاق ان کو پسند نہیں رہتا ہے، الگ الگ طبیعت ہوتی ہے لوگوں کی۔ تو صحابی جو ہے انہوں نے کیا کیا، اور پیچھے سے ایک جو ہے اس کو، انصاری صحابی کو پیچھے سے ایسے مارا، ایسے ہوتا ہے نا کبھی مذاق کرتے ہوئے، اور سناؤ بھائی کیا حال ہے، ایسے مار کر کے کہا۔ ان کو وہ چیز پسند نہیں آئی، تو انہوں نے اس کو اچھا نہیں مانا۔ تو اس طرح سے وہ انصاری صحابی اور مہاجر صحابی میں تھوڑی تکرار ہو گئی، کچھ اسی مسئلے کو لے کر کے تھوڑی بحث ہو گئی۔ اب اس بحث جب یہ آگے بڑھے، یہ تکرار آگے بڑھ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ انصاری صحابی کے جو ہے آواز لگا دیتے، یا لل انصار، یا لل انصار، اس کا مطلب کیا ہے؟ انصار کی جماعت آؤ۔ جب مہاجر صحابی نے دیکھا کہ یہ انصار کا معاملہ یہ ہو رہا ہے، تو اس نے جو ہے اس نے بھی آواز لگا دی، یا لل مہاجر، یا لل مہاجرین، اس نے مہاجرین کو پکارا۔ اس طرح سے یہ انصار اور جو ہے مہاجرین، ان کی جو تھی نا جماعت، دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، یہاں جو ہے اب ان کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے اتحاد ایک بڑی قوت ہوتی ہے، یونٹی جو ہے نا یہ بہت بڑی طاقت ہے کسی بھی قوم کی، اور جب الگ الگ کر دیا جائے تو یہ بہت بڑی کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو منافقین کے لیے بھی ایک اچھا موقع تھا، وہ تو اندر سے مسلمان تھے نہیں، وہ تو چاہ ہی رہے تھے کہ یہ لوگ کمزور ہو جائیں اور ان کا معاملہ ختم ہو تو ہم ان پر غالب آ جائیں، یہودیوں کے ساتھ مل کر کے وہ پھر غالب آ سکتے۔ تو اس نے وہاں پر ایک شوشہ چھوڑا، ارے یہ لوگ باہر سے آ کر کے ہمارے اوپر اس طرح سے چیخیں گے، چلائیں گے، باہر سے آ کر کے۔ یہ جو ہے ان کے دلوں میں اس طرح کی بات پیدا کرنی چاہیے، انصار کے دلوں، کہ تم یہاں کے اصل ہو۔
اور یہ مہاجر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہوئے، یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ، تو ان کے ذہن کو بدلنے کی اس نے کوشش کی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار کہلاتا تھا، اس نے یہ کیڑا ان کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی اس موقع پر، اور یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا اگر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے فوری طور پر اور کہا کہ یہ جاہلی نعرے کہاں سے تمہارے اندر شروع ہو گئے، یہ دور جاہلیت کی پہچان تھی، یہ ان کا معاملہ تھا دور جاہلیت میں، اسلام سے پہلے والے دور میں، کہ ان کے یہاں یہ قبیلے کی عصبیت اور بڑا اپنا رنگ دکھاتی تھی، اور جنگیں ہوتی تھیں اس کو لے کر کے، اور یہ مسلمان ہونے کے بعد تم اس طرح کے نعرے لگاؤ گے، یا للمہاجرین یا للانصار۔ کہا آپ نے کہ دعوہا فإنہا منتنہ، وہ لفظ استعمال کیا، صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہے، اصل میں یہ لفظ آپ کو یاد دلانا چاہ رہا تھا، کہا دعوہا فإنہا منتنہ، چھوڑ دو اسے، کیونکہ یہ عصبیت بڑی بدبودار چیز ہے۔ بدبودار چیز کا مطلب کیا ہوا کہ یہ آپ کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے کہ ایک دوسرے کے خلاف، آپ کی یونٹی ختم ہو جائے گی، آپ آپس میں لڑنا شروع ہو جاؤ گے۔ ایسے ہی دونوں بالکل مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے معاملے کو ٹھنڈا کرا دیا، تو آپ موجود تھے، آپ نے اس مسئلے کو حل کرایا۔ بعد میں اسی طرح کی عصبیتیں پیدا ہوتی رہی ہیں، اور یہ عصبیتیں حکومتوں کے کمزور کرنے میں بڑا سبب بنی ہے یہ عصبیتیں، اور آگے تاریخ میں اور ابھی آپ کو آئے گا یہ سب مسئلہ کہ عربوں کی عصبیت اور غیر عرب اور نان عرب کی عصبیت بھی بعد میں آتی ہے۔ ابھی تو یہ عربوں کے بعد جو ایک دوسرے قبیلے کا باہمی جو ہے مسئلہ ہے، یعنی عربوں ہی کا مسئلہ تھا یہ، کہ ان کے اپنے بعض قبیلوں کے مقابلے میں یہ کھڑے ہو رہے تھے۔ ایک دوسری مثال بھی پیش کرتا ہوں، تاریخ وہ بھی ہے، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے نا، تو اس وقت یمامہ ایک علاقہ ہے، یمامہ کا جو علاقہ ہے بنو حنیفہ وہاں کا قبیلہ تھا، ایک بڑا قبیلہ۔ اس بنو حنیفہ قبیلے کے لوگوں میں سے ایک مسیلمہ شخص تھا، مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے اس کو، اس کے نام کے ساتھ ہی کذاب لگا ہوا، اس کا مطلب کہ جھوٹا شخص مسیلمہ۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، لیکن آپ کی زندگی میں بھی اس کا ایک معاملہ ہے، مسیلمہ کذاب کا۔ یہ مدینہ آیا تھا اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ، آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا یہ کہ میرے ساتھ میرا پورا قبیلہ ہے، میرے ایک اشارے پر سب کی سب اسلام میں وہ لوگ داخل ہو جائیں گے۔ یہ بڑا قبیلہ تھا اس وقت، تو قبیلے کا جو سردار ہوتا تھا نا، اس کی مٹھی میں اس کے لوگ ہوتے تھے، وہ جب چاہے گا جہاں چاہے گا ان کو لے کر کے جا سکتا ہے۔ میں اگر آج کی زبان میں آپ کو سمجھانا چاہوں اس کو، تو اب مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں ہمارے ملک میں، سیاسی پارٹیاں، پولیٹیکلس جو ہے، یہ جو پارٹیاں ہیں، تو ان پارٹیوں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری مٹھی میں اتنے ووٹ ہیں، اتنے ایم ایل اے ہیں، اتنے یہ جو ہے ایم پیز ہیں ہماری مٹھی میں ہمارے ساتھ۔ اب یہ لوگ جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں نا، کسی نہ کسی عصبیت ہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کسی نہ کسی عصبیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور یہ عصبیت کبھی فائدہ پہنچاتی ہے کچھ لوگوں کو، اور کچھ لوگوں کو یہی عصبیت نقصان پہنچاتی ہے۔ تو آج اگر آپ کو اپنے جو ہے ملک کی سیاست کو سمجھنا ہے تو اسی عصبیت کو ذہن میں رکھیے۔ اب اس ملک کی ایک بڑی پارٹی نے اپنے حق میں ووٹرز کو کیا، تو ووٹرز کو اپنے حق میں اس نے کیسے کیا کہ ان کے دلوں میں
دین کی، مذہب کی عصبیت ڈال دی، جبکہ ان کے مذہب کے اندر مختلف طبقات ہیں، وہ کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے، لیکن ان سب چیزوں کو ہٹا کر کے ایک ہی چیز ان کے ذہن میں ڈال دی کہ آپ یہ ہو. میں نام نہیں لینا چاہتا، میں چونکہ مثال پیش کر رہا ہوں آپ کو. آپ کی آئیڈینٹی یہ ہے اور سب آپ لوگ یہی ہو. جیسے میں مسلم کے لحاظ سے کہنا چاہوں تو چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، لیکن آپ سب مسلم ہو. تو آپ کی آئیڈینٹی اسلام ہے، اس کے لحاظ سے سب کو اکٹھا کیا جائے. تو اس پارٹی نے کیا کیا کہ سارے جتنے بھی نان مسلم تھے ان کو اسی آئیڈینٹی کے تحت جمع کیا، اور ان کے اندر یہ عصبیت اتنی زیادہ جو ہے بھر دی کہ ان کے روم روم میں وہ عصبیت اتنی بھر گئی کہ اب ان کو سوائے اس مذہب کے اور کچھ نظر نہیں آتا. اب ان کے ساتھ چاہے جو کچھ بھی ہو، کیسا بھی سلوک ہوا ہو، یا جو ہے کچھ بھی پریشانیاں ہو حکومت کی، یہ وہ سب کچھ جو ہے نہیں، اس سے مطلب نہیں ہے. ہمارا کیا ہے؟ ہم کو اپنا مذہب دیکھنا ہے، یہ آدمی ہمارے مذہب کی تائید کرنے والا ہے، ہم تو ہمارا ساتھ دینے والا ہے، ہم کو اسی کو ووٹ دینا ہے. تو اسی جو ہے عصبیت سے کبھی یونٹی بھی پیدا کی جاتی ہے، اور کبھی اسی عصبیت کو اگر ابھار دیا جائے تو لوگوں کو الگ بھی کیا جا سکتا ہے. دونوں چیزیں کی جاتی ہیں. تو یہاں پر جب انصار اور مہاجرین کا معاملہ آیا تھا، میں نے ذکر کیا آپ کو، تو کوشش کیا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہ عصبیت کو ابھار کر کے ان کو الگ کر دے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے سامنے کیا چیز رکھی کہ آپ انصاری اور مہاجر ہونے سے پہلے آپ کیا ہیں؟ ایک مذہب کے، ایک دین کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے. اور آپ کو اصل میں اسلام ایک لڑی میں ہوتا ہے، آپ سب کی سب مسلمان ہیں، مسلم ہیں. تو اس کے لحاظ سے ان کے درمیان یونٹی پیدا کی آپ نے. تو وہ معاملہ جو ہے مسیلمہ کذاب کا بھی ہوا. اصل میں وہ ذکر کر رہا تھا، بیچ میں یہ باتیں آئی. مسیلمہ کذاب نے کیا آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ میرے ساتھ میرا پورا قبیلہ ہے، اگر آپ یہ بات مان لیتے ہیں کہ آپ جب تک ہیں ٹھیک ہے، آپ ہی کے ہاتھ میں حکومت ہے، آپ ہی سارے انتظامات دیکھ رہے ہیں، ہم اس میں کوئی مخالفت نہیں کریں گے، نہ کچھ مطالبہ کریں گے، لیکن آپ کے مرنے کے بعد یہ حکومت میرے ہاتھ میں آنی چاہیے. دوسرے الفاظ میں کہنا چاہوں تو خلیفہ میں بنوں گا آپ کے بعد. مسیلمہ کذاب نے آ کر کے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی. ثابت بن قیس جو ہے بڑے خطیب و مشہور جو ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ اس مجلس میں تھے، آپ یہ کہہ کر کے اٹھ گئے مسلمہ کذاب کے پاس. آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کاڑی تھی، آپ نے کہا کہ یہ جو کاڑی ہے نا میرے ہاتھ میں، اگر تم یہ بھی مانگو گے تو یہ بھی میں نہیں دوں گا تم کو. ہمارے اتنے آدمی ہیں اور یہ ہے، یہ سب دکھا کر کے تم جو مطالبہ کر رہے ہو نا، اسلامی شریعت میں اصل میں مطالبہ ڈیمانڈ کرنے پر حکومت نہیں دی جاتی ہے، اور نہ ہی کوئی عہدہ دیا جاتا ہے. یہ منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مانگیں گے ان کو نہیں دیا جائے گا. تو یہ اسلامی طریقہ ہے سر. تو آپ نے جو ہے کہا کہ ایک کاڑی بھی تم کو ہم نہیں دیں گے، اور پھر کہا ثابت بن قیس سے کہ تم جواب دو ان کو جو ہے، اور آپ چلے گئے وہاں سے. یہی مسیلمہ کذاب، اس کے قبیلے کی عصبیت میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اسی لیے میں یہ کہنا چاہ رہا. کہا جو ہے مسیلمہ کذاب نے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر جب یہ واپس گیا ہے تو اس کے قبیلے پر اس کی اتنی پکڑ تھی کہ قبیلے کے لوگ اس کے کیا کہتے تھے. یہ ربیہ، اوپر جائیں گے نا تو یہ جو قبیلہ بنتا ہے نا اس کو ربیہ کہا جاتا ہے پورا، یعنی بڑا نام جو ہوتا ہے وہ ربیہ کہلاتا ہے. تو کہتے تھے کہ کذاب و ربیعۃ احب الینا من
صادق مضر، کہ ربیہ قبیلے کا جھوٹا ہم کو زیادہ محبوب ہے مضر قبیلے کے سچے سے. یعنی اس کے قبیلے کے لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، مانتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن وہ قبیلے کی عصبیت جو تھی اس کے لحاظ سے کہتے تھے کہ یہ قبیلے کا، یعنی جو ربیہ قبیلے کا وہی مسیلمہ کذاب، یہ جھوٹا ہم کو زیادہ پسند ہے مضر قبیلے کے سچے سے. اس سے مراد لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہے کہ وہ بالکل سچے انسان ہیں، امانت دار ہیں، تو حق کا تقاضا تھا کہ ان کی بات مانی جاتی. لیکن اس جھوٹے کو صرف اس وجہ سے کہ یہ ان کے قبیلے کا ہے، اور انہوں نے اس کو مانا. اسی کو عصبیت کہا جاتا ہے. یہ وہ گندی عصبیت ہے، بدبودار عصبیت ہے جو انسان کو حق کے راستے سے روک دیتی ہے، وہ حق کے راستے پر قائم نہیں رہ پاتا. تو یہ بہت بدبودار چیز ہے، اور یہی مسیلمہ کذاب ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ جب کیا تھا تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے مقابلے کے لیے فوج بھیجی تھی. اور وہ فوج یعنی اتنی بڑی تعداد تھی مسیلمہ کے آدمیوں کی، اس سے آپ اندازہ لگائیے، جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، کہ بڑی مشکل سے مسلمانوں نے وہ جنگ جیتی تھی. اتنی بڑی فوج تھی ان کے پاس، بڑے بڑے فوجی جرنیل تھے اس میں. مسلمانوں کے جو کی تاریخ ہے پوری، کہ جب وہ دشمن سے مقابلے کے لیے جاتے تو کامیابی کی ان کی جو ہے پوری ایک تاریخ تھی. ایسے لوگ مقابلے میں تھے اور بہت مشکل پیش آئی تھی اس میں. اور 70 حافظ صحابہ اسی میں شہید ہوئے تھے. اور اسی کے بعد قرآن کو جمع کرنے کی باتیں آئی تھیں، اور قرآن کو ایک جگہ مصحف کی شکل میں جمع کیا گیا. پہلے میں نے کبھی درس میں بتایا ہے آپ کو. تو یہ سب چیزیں میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو کہ وہی دیکھیے وہ قبیلے کی عصبیت جو تھی. یہ مسیلمہ کذاب کو صرف اس وجہ سے کہ وہ قبیلے کا تھا ان کے، اس کو جو ہے اہمیت دے کر کے اس کو ساتھ اس پہ رہتے تھے. جانتے تھے کہ جھوٹا ہے لیکن پھر بھی اس کا ساتھ دیتے. تو یہ قبیلے کی عصبیت یا کوئی بھی عصبیت ہو، میں ایک بات آپ کو جو ہے جنرل کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عصبیتیں دب جاتی ہیں میرے بھائیوں جب اسلام غالب ہوتا ہے. جب ہمارا دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیثیں کیا کہتی ہیں، جب یہ چیز غالب ہوتی ہے نا، تو یہ جو ضمنی عصبیتیں ہوتی ہیں یہ دب جاتی ہے. لیکن جب دنیا داری آ جاتی ہے اور وہ دینداری کم ہو جاتی ہے، دنیا داری زیادہ آ جاتی ہے. اب الفاظ یہ میں نے استعمال کیا آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے. یعنی دنیا کے پیچھے آدمی زیادہ بھاگتا ہے، دین کو نظر انداز کرنے لگتا ہے، تب جو ہے یہ عصبیتیں اس طرح کی ابھرنے لگتی ہیں پھر سے. تو اب اس دور میں یہ ہوا، ہشام بن عبد الملک کے دور میں یہ ہوا کہ اب وہ دنیا داری کے چکر میں لوگوں کے درمیان یہ عصبیتیں جو ہے ابھاری گئی. قبیلوں کی عصبیتیں، عرب قبیلوں کی عصبیتیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیشہ جو ہے خلیفہ کو اس کو لے کر کے پریشانی رہی. اس نے ایک کو ہٹایا دوسرے کو رکھا تو دوسری جو ہے عصبیت نے جنم لے لیا. اور پریشانی کا سبب رہی یہ عصبیت، اور یہ بڑا سبب بن گئی حکومت کے کمزور ہونے کا. کیونکہ یہ عصبیتیں جو غیر اسلامی عصبیتیں تھیں، یہ عصبیتیں جو ہے جڑ پکڑنے لگی تھی مسلمانوں میں، دوبارہ وہ چیزیں آنے لگی. اور یہ ہمیشہ یہ عصبیتیں کب جڑ پکڑتی ہیں؟ جب اصل اسلام جو ہوتا ہے نا وہ کمزور ہونے لگتا ہے، اس کی جڑیں کمزور ہونے لگتی ہیں، اس کی جڑیں جو مضبوط ہونی چاہیے وہ کمزور ہوتی ہیں. تو اس طرح کی عصبیتیں پھر جنم لیتی ہیں. جنم کیا لیتی ہیں بلکہ کہہ لیجیے کہ مضبوط ہونے لگتی ہے.
تو ایک بڑا سبب تھا میرے کہنے کا، یہ تھا خلاصہ یہ کہ یہ ایک بڑا ریزن تھا اس وقت ہشام بن عبد الملک کے دور خلافت میں، جو خلافت کی مدت تو بہت لمبی رہی لیکن ہمیشہ کچھ نہ کچھ پریشانیاں رہی۔ تو یہ میں نے عراق کے علاقے کی بات کہی۔ اس طرح کے ہی کچھ مسائل خراسان کے علاقے میں بھی ہوئے۔ خراسان کا علاقہ کچھ تو عصبیت کا بھی مسئلہ رہا، وہاں پر بھی قبیلوں کی عصبیت، کیونکہ یہ عرب قبیلے جاتے رہے جب سے جیسے علاقے فتح ہوتے گئے نا، تو وہاں وہاں یہ لوگ جاتے بھی رہے، تو ساتھ میں عربی زبان بھی لے کر کے گئے، لیکن وہاں کے اپنے لوگ بھی تھے۔ خراسان میں کچھ اور چیزیں بھی تھی، اس عصبیت کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں بھی تھی۔ میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کروں، خراسان کو لے کر کے۔ قبیلے کی عصبیت کا مسئلہ وہاں پر بھی آیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خراسان میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں کے ایک امیر نے، گورنر نے، ایک اسلامی داعی مقرر کیا۔ اسلامی داعی، وہ قبیلے کی عصبیت کے مسائل میں نے آپ کو جو ہے بار بار کہا ہو، ایسا نہیں کہ وہ نہیں ہوا، وہ بھی ہوا ہے، وہاں پر بھی ہوا ہے، اور اس کو بہت زیادہ بیلنس کرنے کی کوشش بھی کیا اس نے، ہشام نے، ہشام بن عبد الملک نے، اور نام بھی ایک شخص کا ایسا اس میں آیا ہے جس نے کوشش کیا بعد میں کہ اس کو ختم کر دے۔ لیکن ایک دوسری چیز بھی وہاں ہوئی تھی، میں اصل میں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہوئی تھی کہ ایک اچھے امیر کی طرف سے وہاں ایک اچھے داعی کو مقرر کیا گیا، اسلام کی طرف دعوت دینے والا۔ اب انہوں نے جو اسلام کی دعوت شروع کی تو ایک پوری ٹیم بن گئی تھی ان کی، اسلام کی طرف دعوت دینے والوں کی۔ پہلے جو سلسلہ چلتا تھا وہ تو تھا ہی، تو اسلامی دعوت کی ایک بات میں آپ کو یہاں تھوڑا اور کلیئر کر دوں تو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ جب نئے علاقے فتح ہوتے تھے تو وہاں اصل میں تین چیزیں ان کے سامنے ہوتی تھی، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں، دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ اسلام اگر قبول نہیں کرتے ہیں، اپنے مذہب پر ہی رہنا چاہتے ہیں، تو ان کو جزیہ دینا ہوگا۔ جزیہ جو ایک طرح کا ٹیکس ہوتا تھا جو نان مسلم سے لیا جاتا تھا۔ تو یہ جزیہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب پر باقی رہتے ہوئے اسلامی حکومت کے تحت رہ سکتے ہیں، ان کو اس کی اجازت ہوتی تھی۔ تو یہ جو علاقے فتح ہوئے تھے، خراسان کا پورا علاقہ فتح ہی ہوا تھا، بنو امیہ کے دور خلافت میں یہ چیزیں جو ہے رہی ہیں، اور کافی علاقے فتح ہوئے۔ تو ان علاقوں سے جزیہ اصول ہوتا تھا، یعنی جو نان مسلم، جو مسلمان نہیں ہوئے، وہ اپنے ہی دین پر باقی رہے، اور انہوں نے یہ قبول کر لیا کہ وہ ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے، تو ویسے لوگوں کو رہنے کی اجازت ہوتی ہے، تو غیر مسلم ہی تھے، وہ رہتے تھے۔ تو انہی لوگوں کے درمیان اصل وہ دعوت کی بات پیش کرنے کے لیے میں نے یہ بتایا آپ کو، انہی کے درمیان بعض لوگوں نے دعوتی کام شروع کیا خراسان کے علاقے میں، یعنی ان کو دعوت دینی شروع کی کہ وہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، جنگ نہیں اس میں، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی ذمی ہے، ان کو ذمی کہا جاتا ہے، یعنی وہ اسلامی حکومت کے ماتحت ہے، اور اس کے لیے وہ جزیہ دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی جنگ وغیرہ نہیں کی جا سکتی، نہ کوئی لڑائی کی جا سکتی ہے، نہ ان کو کوئی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ ان کو ہر طرح سے سیکورٹی فراہم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسلامی حکومت کی۔ تو ان کو صرف دعوت دی جا سکتی ہے کہ آپ اسلام میں آ جائیے، اسلام کی خوبیاں بیان کی جا سکتی ہیں، خوبیاں دکھائی جا سکتی ہیں، بیان کی جا سکتی ہے، اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے، جو کسی بھی زمانے میں کہیں بھی چیز آزادی کے لیے سب کو حق ہوتا ہے اپنی بات پیش کرنے کا۔ تو یہ جو اسلامی دعات تھے، پہلے ایک شخص نے کافی کام کیا، اسی کے پھر جو ایک ٹیم ہو گئی وہ،
اس کے نتیجے میں کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ جو ذمی لوگ تھے خراسان کے، جن سے ٹیکس وصول ہوتا تھا، اس کے کافی لوگوں نے کیا کر لیا؟ اسلام قبول کر لیا۔ جو اسلام قبول کر لیا تو خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو یہی کہیں گے کہ بھائی تو بڑی خوشی کی بات ہے نا کہ اسلام قبول کر لیا۔ یقیناً آپ سب لوگ یہی کہیں گے۔ لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ خلافت کو اسی طریقے سے جو خراسان کا گورنر تھا، اس کو یہ چیز پسند نہیں آئی، کیونکہ وہ پہلے ٹیکس دیا کرتے تھے نا، جزیہ دیا کرتے تھے۔ اب جب وہ اسلام قبول کرتے جائیں گے تو ٹیکس سے یہ ختم ہوتا جائے گا، جزیہ کم ہوتا جائے گا، ختم ہوتا جائے گا۔ تو جتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ان کا جزیہ ختم ہو گیا، اب وہ جزیہ نہیں دے رہے۔ تو یہ حکومت کی آمدنی کا، حکومت کی انکم کا یہ بڑا سورس تھا جزیہ۔ اس طرح سے حکومت کے پاس پیسے آتے تھے، انکم تھی حکومت کی۔ جیسے ہماری حکومتیں جو ہے مختلف طرح کے ٹیکس وصول کرتی ہیں، وہی اصل میں حکومت کا پیسہ ہوتا ہے۔ تو جزیہ کی یہ رقم بھی حکومت کے پاس آتی تھی نا، تو وہ گورنر کے پاس اس کی وجہ سے رقم ہوتی تھی۔ ہشام تک جو ہے یہ مسئلہ پہنچایا گیا کہ یہاں کی آمدنی تو بہت کم ہو گئی ہے، حکومت کی آمدنی۔ اب یہاں سے وہ مسئلہ شروع ہو گیا کہ یہ لوگ جو اسلام قبول کیے تھے، ان سے پھر سے ٹیکس لیا جائے، ایک ظلم ہوگا جبکہ۔ اور بنو امیہ کے دور میں اس طرح کی چیزیں ہوئی ہے، خلافت میں یہ چیزیں ہوئی ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی بعض لوگوں سے یہ ٹیکس لیا جاتا، جبکہ یہ ظلم ہے، نہیں لیا جا سکتا۔ تو وہاں ہشام نے ایک بیچ کی چیز یہ نکالی، لکھا اپنے گورنر کو کہ آپ دیکھیے اس میں سے کہ یہ لوگ جو اسلام قبول کر رہے ہیں، اور جو پہلے جزیہ دیتے تھے لیکن ان کو دعوت دی گئی تو وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو ان کی تین چیزیں دیکھیے۔ ان میں سے جن لوگوں نے ختنہ کروا لیا ہے، ختنہ کروا لیا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، مسجدوں میں ان کی حاضری ہوتی ہے، تو ان کو چھوڑ دیجئے، ان کا اسلام صحیح ہے، اور ان سے جزیہ مت لیجئے۔ لیکن جن کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، ان کی طرف وہ نہیں ہے، اس میں نہیں نظر آتے ہیں، تو ان سے پھر سے جزیہ لیجئے، اگرچہ کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ان سے جو ہے جزیہ لیا جائے۔ وہ گورنر جو ہے خراسان کے، انہوں نے تو کوشش کی کہ ہم سب سے جزیہ لیں گے۔ اس کے پہلے بھی جو ہے یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر کے، کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو اصلاحات کی بات کی گئی ہے، تو اس میں سے ایک اصلاح یہ بھی ہے کہ بعض جو ہے غیر مسلموں سے جو اسلام قبول کر لیتے تھے پھر بھی ان سے جزیہ لیا جاتا تھا، تو اس کو انہوں نے ختم کیا تھا۔ تو بہرحال یہاں پر بھی وہ مسئلہ آیا، ہشام نے ایک بیچ کی شکل یہ نکالی اس میں۔ اب یہ دیکھیں گے تو میرے خیال میں ہشام نے جو بات کہی ہے وہ کوئی اتنی زیادہ غلط بھی نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو ہشام بن عبد الملک کی یہ بات۔ ہمارے بہت سے بھائی جو اسلام قبول کرتے ہیں، یہاں پر بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو میں لوگوں سے یہ کہتا تھا، اور آج آپ کے سامنے بھی وہ بات ذکر کر رہا ہوں، کہ جو آپ کے سامنے کلمہ پڑھا اس کے بعد اس کی زندگی کیا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ واقعی ختنہ کے لیے تیار ہوا، ختنہ کرایا، اور جو ہے قرآن اور کئی یہ نمازوں سے جڑا ہوا ہے، مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، تو یہ اصل میں کیا ہے؟ جب اس طرح سے رہے گا نا، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ اسلام سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے دل میں واقعی اسلام ہے اور اس پر وہ قائم ہے۔ یہ ایک طرح سے شہادت ہوتی ہے، گواہی ہوتی ہے۔
اور صرف کلمہ پڑھا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، ان کا کوئی لحاظ ہی نہ کیا جائے، ان کا کوئی انتظام ہی نہ کیا جائے، ان کی تربیت، ان کی تعلیم وغیرہ کا، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ خواہ مخواہ جو ہے آپ کے جو ہے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھاتے، لیکن ان کے بعد وہ کہاں گئے، کیا کر رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو فائدہ کیا ہے کلمہ پڑھانے کا؟ تو وہ انتظام بہت ضروری ہے، جو یہاں پر ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ دیکھو کہ ان میں سے کس نے ختنہ کرایا، اور کون جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کون نماز پڑھ رہا ہے، وہ سب دیکھو۔ جو دیکھ رہے ہو کہ یہاں واقعی اس نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام کی جو ہے کی عبادت کو وہ انجام بھی دیتا ہے، تو اس سے وہ مسلمان ہے، اسے جزیہ مت دو۔ لیکن جو صرف ایسے ہی پڑھ کر کے کلمہ اور اس کے بعد مسلمان نام ظاہر کر دیا ہے، لیکن اسلام کی کوئی چیز اس کے یہاں نہیں پائی جاتی ہے، تو اس سے جزیہ دو۔ ایک بات بہرحال اس نے ذکر کی، اسلامی شریعت کے لحاظ سے جب کلمہ پڑھ لیا اور اس نے اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر دیا، تو اس سے جزیہ نہیں لیا جا سکتا۔ ایسی کوئی تفریق نہیں ہے اسلام میں جو ہشام نے پیش کی ہے۔ میں یہ اس تفریق کی میں تائید نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تائید صرف یہ کر رہا ہوں کہ یہ دیکھنا چاہیے، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ہم کو ان کو سکھانا چاہیے اور ان کو اسلام سے جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ اس حد تک میں تائید کر رہا ہوں اس کی۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ بھی وہاں پیش آیا، تو گورنر جو وہاں کے تھے اور ساتھ میں ہشام بن عبد الملک کی باتیں، اور پھر وہاں کے جو یہ مسلمان ہوئے تھے ذمی لوگ، اب جب ان سے دوبارہ ٹیکس لینا شروع کیا تو ان کے دلوں میں بھی غصہ آنا شروع، تو یہ حکومت کے خلاف غصہ لوگوں کا بھڑکتا گیا، تو ایک سبب یہ بھی بنا، یہ لوگ مخالف ہو گئے ہو، اور وہاں پر بھی جہاں کوئی حکومت کے خلاف کوئی اٹھ کھڑا ہوگا تو یہ لوگ اس کا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ حکومت کے خلاف ہوگا۔ تو لوگ حکومت کے خلاف ہوتے گئے اس طرح سے آہستہ آہستہ۔ عراق کے علاقے میں عصبیت کی وجہ سے، یہاں خراسان کے علاقے میں عصبیت بھی تھی، ساتھ میں یہ جزیے کا مسئلہ جو تھا اس کو لے کر کے بھی حکومت کے خلاف اس طرح سے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے گئے۔ اور بھی کچھ اسباب تھے، وہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج تاریخ کا وقت، تاریخ کے درس کا وقت پورا ہو چکا ہے، تو ہم تاریخ کا یہ درس یہیں پر روکتے ہیں۔ اس کے بعد تفسیر کا درس ہوگا، تزکیہ نفس کی کلاس ہوگی۔ تو آج ہم یہ تاریخ کا یہ درس یہیں پر روکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔